ایک ایسا مشکل کام پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو پر ڈائریکشن انسٹرکٹ کرنے کی بجائے ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہاں جی گڈ، آپ نے زبردست کام کیا اور ہمت کرے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اسٹائل مینجمنٹ کے میں نے آپ سے ڈسکس کیے اور آپ کے نوٹس میں میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے نوٹس میں یہاں پر 3 ڈسکس کیے. دین اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے اسٹوڈنٹ، دی لیئر آف مینجمنٹ، 3 لیئرز، یعنی کہ لیئرز کا مطلب تہ، جیسے پیاز کا ایک تہ ہے پھر دوسرا تہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو مینجمنٹ کے بھی کچھ ایک لیئرز ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس نوٹس کے مطابق 3 لیئرز ہے. ایک لو لیول، پھر دوسرا جو آپ کا ہے آپ آگے چلیں آپ کا مڈل لیول. ٹھیک ہے، اس کے بعد دین سینئر مینجمنٹ لیول. یہ 3 لیول. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ لو لیول مینجمنٹ میں جو سب سے جو اینڈ ورکرز ہوتے ہیں جو کہ میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سکلز فورس ہے، لیبرز ہے، کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مشینری کے ساتھ ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لو لیول مینجمنٹ ہو گیا جس میں آپ کے سپروائزرز وغیرہ ہوتے ہیں جو فور مین جس کو ہم کہتے ہیں. دین اس کے بعد مڈل مینجمنٹ میں یہ نیکسٹ لیئر ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں کام کو ہیرارکلی، جو جیسے ہم کہیں گے برانچ مینیجر. ٹھیک ہے نا، ایریا مینیجر. یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ مڈل جو کہ ٹاپ لیول اور مڈل لیول کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا کام کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح جو لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے سینئر مینجمنٹ. ٹھیک ہے، سینئر مینجمنٹ جیسے کہ ہماری یونیورسٹی میں ہم کہتے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی، جو ہائی لیول پہ ہوتے ہیں، چانسلر ہوتا ہے، وائس چانسلر ہوتا ہے، دین رجسٹرار ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پلان کرتے ہیں، جو اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 لیول کے مینجمنٹ جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور یہ ہر مینجمنٹ کے اندر، ہر آرگنائزیشن کے اندر یہ لیئرز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دین ایک اور پوائنٹ ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے، what does manager do؟ ایک مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، مینیجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ it depend upon the situation, it depend upon the responsibilities. ٹھیک ہے نا، کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اس کام کے مطابق، یعنی کہ فی الوقت. ٹھیک ہے نا، فار دی ٹائم بینگ اس کے پاس کیا کام ہے اس کے مطابق پھر وہ اپنا پرائز کا انجام دیتا ہے. جس میں سب سے پہلی بات ہم نے جیسے پہلے بھی کی تھی کہ پہلا کردار مینیجر کا ہوتا ہے، ہی از اے میڈل مین بٹوین کمپیٹنٹ اتھارٹی اینڈ اے لو لیول مینجمنٹ. اب اس لو لیول اینڈ ٹاپ لیول مینجمنٹ کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتا ہے. یہ 2 لیول کیا ہے جو میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اس کا دوسرا ایک رول ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ بیس پہ ڈیسیجنز کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ بیس پہ جو مطلب ایشوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کسی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہم کہیں گے ایچ او ڈی. ٹھیک ہے، اس کا کام ہوتا ہے ٹائم ٹیبل بنانا، ریزلٹ کو فائنلائز کرنا اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں، ٹائپ آف مینیجر، یعنی کہ مینیجر کے اقسام کون کون سے اقسام ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں پر میں نے لکھا ہے ٹائپ آف مینیجر. ٹھیک ہے، تو مینیجر کے کتنے اقسام، یہ سمپل سا ہے، سیم وہی چیز جیسے کہ ہم نے ادھر لیول کی بات کی تھی، ٹاپ لیول، مڈل لیول، دین لو لیول. ٹھیک ہے، اسی طرح جو کیونکہ وہ تمام لیول مینیجر کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے، کام کو مینیج کرنا، چاہے وہ کمپیٹنٹ لیول پہ ہو، کمپیٹنٹ اتھارٹی لیول پہ ہو، چاہے وہ فور مین ہو، سپروائزر ہو، چاہے وہ مڈل مین ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں یہ 3 لیول پہ ہوتے ہیں. ٹاپ لیول مینیجرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سی ای او ہو گیا، ڈائریکٹر جنرل ہو گیا، دین اس کے بعد آپ کا لائن مینیجر ہو گیا، دین
लाइन मैनेजमेंट में आपके जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, ठीक है, एरिया मैनेजर्स होते हैं, देन उसके बाद टीम मैनेजर और सुपरवाइजर, देन आपके जो ब्रांचेस में जो आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ लेवल के जो ग्रुप बनते हैं, उन प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, देन ये वाले यानी कि लो लेवल के जो मैनेजर्स, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, ठीक है। एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया है स्किल्स फॉर मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर्स के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैनेजर होते हैं, जो काम को मैनेज करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके स्किल्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल है कि उसके अंदर एक्ट एज ए मिडल मैन, यानी कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है। किसके दरमियान, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर के दरमियान, टॉप लेवल और लो लेवल जो मैनेजमेंट है उसके दरमियान, देन उसके सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, उसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। दूसरा यानी मोटिवेटर, एज ए लीडर, मोटिवेटर यानी टीचर, एज ए टीचर, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर टीच करने की, सिखाने की, मेंटरिंग की, टाइमली गाइड करने की, मोटिवेट करने की, इंकरेज करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो, ठीक है। उसके बाद इसका एक और जो है फंक्शन रूल होता है, वो है एम्प्लॉयज को हायर करना, यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज को आप इंडक्ट करते हैं, वो राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, यानी कि एम्प्लॉयज को जब आप कंडक्ट करते हैं उसके लिए एक स्किल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक दफा आप एक अच्छे एम्प्लॉय को इंडक्ट करते हैं तो उससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ जाती है। और इन द मीन वाइल इसी तरह अगर आप एक गलत एम्प्लॉय को इंडक्ट करते हो तो उससे बहुत सारे मसाइल मतलब इश्यूज उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैदा होते हैं उस एम्प्लॉय की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा एक और जैसे ट्रैक्स द रिजल्ट्स, जैसा आपके यहाँ पे भी दिखाया गया है नोट्स में, ठीक है। और फिर डिपार्टमेंट का बजट बनाना, यानी कि हिसाब किताब उस डिपार्टमेंट का उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो बाकी आगे और बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, आप इनमें से अगर 2-3 पॉइंट्स अगर आपने याद किए तो ये मोर देन इनफ है। देन 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए, हाउ टू बिकम ए मैनेजर, एक मैनेजर बनने के लिए क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। ये आपका टास्क होगा, इसको आप लोग पढ़ लेना, और जब एट द एंड ऑफ ये जो वीक सेशन होगा, एक्टिव होगा, इसके हवाले से आपने मुझे बताना, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट हमने 1.8 में जिक्र किया है वो है, क्या हमने जिक्र किया है, 5 बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर के जो 5 खास ऑपरेशनल जो एरियाज होते हैं वो क्या है। वो सबसे पहला जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जो आपका है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, यानी कि हमने किस तरह के काम को, गोल को अचीव करने के लिए किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हमने सेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर देन थर्ड जो है मोटिवेट द टीम, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। जैसे हम इस सब्जेक्ट की हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिफोर द एंड ऑफ अक्टूबर वी नीड टू कंप्लीट दिस कोर्स वर्क, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, हमने ऑब्जेक्ट सेट किया है। देन ऑर्गेनाइजिंग, देन इस कोर्स को उस वक्त तक खत्म करने के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया इस काम को, यानी कि हमने इतने चैप्टर इस वीक में पढ़ेंगे, इतने टॉपिक इस वीक में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर वर्क। देन उसके बाद मोटिवेटिंग द टीम, जैसे कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सलेंट, आपने सही काम किया, प्लीज कैरी ऑन, ठीक है। जब तक आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे, देन सम टाइम ये होता है कि एम्प्लॉयज जो है काम को छोड़ के चले जाते हैं, या वो रिजल्ट हम अचीव नहीं कर सकते हैं जो एक्सटेंडेड रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है।
دین اس کے بعد devising system of measurement, then developing people. جیسے کہ ہم ڈیوائزنگ فار میجرمنٹ، ڈیوائزنگ سسٹم فار میجرمنٹ، جیسے کہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تو یہ مارکس ملیں گے، اس کے بدلے میں یہ مارکس ملیں گے، اس کے بدلے میں یہ مارکس، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہم اس کے میجرمنٹ کہ جب ہم کوئی اسکیل نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، مینیجر کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس حد تک کام ہوا ہے، اور اس کے انڈر میں جو پروجیکٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا کام کس لیول کا ہے، صحیح ہے، خراب ہے، کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد لاسٹ جو ہے ڈیولپنگ پیپل، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو ڈیولپ کرنا، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو میں مختلف سکلز بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس سافٹ ویئر کو سیکھنا ہے، اس کو اس طرح سے کام کرنا ہے، اس کے ریفلیکشنز لکھنے ہیں، ویڈیو لیکچر دیکھنا ہے، نوٹس پڑھنے ہیں، رائٹ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، جب یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ کے سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اوپر کے جو میرے دوسرے آپریشنل ایریاز ہے وہ آسانی سے اچیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا، تو لاسٹ میں کوئی ٹاپک تو نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے کچھ مقاصد تھے، تو ہم دوبارہ یہ لرننگ آبجیکٹیوز کی طرف آ جاتے ہیں کہ آیا ہم اس کو سمجھنے کے قابل بھی ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کیونکہ ابھی تو آپ ظاہری بات ہے میرے لیکچر دیکھ رہے ہیں اتنے جلدی، شاید آپ نے کوپ اپ نہیں کیا ہو، آپ ایک دو دفعہ میرے لیکچر کو نوٹس کو پڑھ لیں گے تو پھر فردر ان آبجیکٹیوز کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ انڈرسٹینڈ دی میننگ اینڈ کانسیپٹ آف مینجمنٹ، یعنی کہ مینجمنٹ کا کانسیپٹ اور میننگ کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھا، مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کام ہوتا ہے، اس میں مینیجر کا کیا رول ہوتا ہے، وہ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کام کرتا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ریسورسز کو کنٹرول کرتا ہے، رائٹ، دین اس کو ریسورسز کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے جو اس کے پاس اسکل فورس ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی سپرویژن کرتا ہے، یعنی اسٹاف کی سپرویژن کرتا ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے کہا کہ مینجمنٹ لیول کئی قسم کے لیول ہوتے ہیں، کام کو بہتر طریقے سے انداز وہ کرنے کے لیے، ٹاپ لیول، مڈل لیول، دین لو لیول۔ دین اس کے بعد ہم نے ایک اور بھی پڑھا مینجمنٹ اسٹائل، یعنی کہ مینجمنٹ کے آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ کے اسٹائل کیسے ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر کام کی نوعیت نئی نہیں ہے تو اس میں جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کو انوالو ہو کے کام کرنا پڑتا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ۔ اگر کام پہلے سے سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اسکل ورکرز ہیں، انہوں نے اپنے کام کو بھرپور طریقے سے کرنا انہیں آتا ہے، تو دین وہاں پر وہ ایک کیا کرتا ہے، ڈیموکریٹک یعنی ایک جمہوری ایک سٹائل اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں پہ اگر سٹاف کو مشکل کام ہے، ان کو مینٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے یہ سٹائل اس کے اندر پڑھ لیے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اور چیزیں پڑھ لی کہ ایک مینیجر کے سکلز کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر ایسے کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ کو بہتر طریقے سے کیا کر سکے، سر انجام دے سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دین ہم نے اسکلز آف دی مینیجر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا اسکلز کیا ہونا چاہیے۔ دین ٹائپ آف دی مینیجر کی مینیجرس کے کتنے اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈینٹ تھینک یو ویری مچ، آپ کا جو کورس پہلا جو چیپٹر کے جو کانٹینٹس تھے تھوڑے سے لمبے تھے، ڈیٹیل میں تھے، لیکن بہت انٹرسٹنگ تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو آپ نے ایک دفعہ تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن بہت ایزی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا، میرے اس لیکچر کو ایک دو دفعہ ریویو کریں گے تو انشاءاللہ آگے کے جو ہمارے ٹاپک ہے ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ ان کو